بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ علم الحدیث کورس کا ایک سلسلہ جو کافی عرصے سے جاری ہے اور جس میں روزانہ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ترجمہ اور مختصر سی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید احادیث ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج ہم جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ روایات اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہیں لیکن معنوی اعتبار سے ان میں بڑی جامعیت ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قفلۃ کغزوۃ، قفلۃ کغزوۃ۔ قفلہ جو ہے یہ سفر جہاد سے واپس آنے کو کہا جاتا ہے۔ انسان میدان جہاد میں جاتا ہے، جہاد کے لیے سفر کرتا ہے تو اس سفر سے جو واپسی ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں قفلۃ کہا جاتا ہے، اور غزوہ یہ جہاد کو کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کو کہا جاتا ہے، خصوصاً ایسے جنگ کو جس میں خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہو۔ تو حدیث کا مطلب، حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد کے سفر سے واپس لوٹنا بھی جہاد کی طرح ہے، یعنی جس طرح میدان جہاد میں جانا ثواب کا کام ہے، جہاد کے لیے جانا ثواب کا کام ہے، اسی طرح جہاد کے سفر سے واپس آنا بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ ارشاد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ علیہ السلام نے ایک لشکر کو جہاد کے لیے بھیجا تھا اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے واپس آ گیا تھا، تو آپ علیہ السلام ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اس طرح واپس آنا یہ اپنے ساتھ مزید ساتھیوں کو لے جانے کے لیے ہے، مزید تیاری کو بہتر بنانے کے لیے ہے، لہذا اپنے اس واپسی کے سفر پر مایوس نہ ہو، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر جہاد سے فراغت کے بعد، فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں کا لشکر واپس اپنے ملک لوٹ رہا ہو اور راستے میں کسی ساتھی کا انتقال ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے کہ میدان جہاد میں اس کو موت آئی ہو۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہی ہوا کہ جہاد کے سفر سے واپس آنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے بلکہ یہ بھی جہاد کی طرح ہے۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حدیث کی مشہور کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل الغنی ظلم، مثل الغنی ظلم۔ مثل یہ ٹال مٹول کرنے کو کہا جاتا ہے، کسی معاملے کو طول دینا، کسی معاملے کو ڈیلے کر دینا اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ غنی یہ صرف مالدار کو نہیں کہتے بلکہ ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ادائیگی پر قادر ہو، وسعت رکھنے والا ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وسعت رکھنے والا یعنی ادائیگی پر قادر شخص، اس کا ٹال مٹول کرنا، ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، اب اس کے پیسے دینے ہیں لیکن یہ دینے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس دینے کے لیے پیسہ موجود ہے، ادائیگی پر قادر ہے، وسعت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، پھر بھی نہیں دیتا، تو اس کا یہ جو عمل ہے یہ ظلم ہے۔ یا کسی سے کوئی قرضہ لے لیا اور اب وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا، حالانکہ قرضہ واپس کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب موجود ہے، نقد موجود ہے، پیسہ موجود ہے، پھر بھی نہیں کر رہا، تو اس شخص کا یہ کام جو ہے یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں بخاری شریف ہی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کی سزا کو بھی جائز قرار دے دیتا ہے اور اس کی عزت نفس کو بھی جائز قرار دے دیتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو ہے اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو ایسے شخص کو قاضی کی طرف سے سزا بھی دی جا سکتی ہے
اور اسی طرح ایسے شخص کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ذلیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیسہ لے کر یا چیز لے کر اس کی قیمت ادا نہ کرنا یا قرضے کو واپس نہ کرنا وسعت کے باوجود بھی یہ گناہ کا کام ہے، یہ ظلم کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔